السلام علیکم ناظرین، آج 1 اگست 2021 ہے اور ناظرین آج کی اس ویڈیو میں دو اہم خبروں کا ڈیٹیلڈ انالیسز آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ناظرین یقیناً آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ شریف خاندان پہ اور مسلم لیگ نون پہ سب سے جو مشکل دور تھا سیاسی لحاظ سے وہ پرویز مشرف صاحب کا دور تھا۔ پرویز مشرف صاحب کے دور میں کئی امپارٹنٹ ڈیولپمنٹس سامنے آئی تھی۔ ایک ڈیولپمنٹ تو یہ تھی کہ شریف خاندان نے اپنی پارٹی کے سینئر لیڈرشپ کو اعتماد میں لیے بغیر، انفارم کیے بغیر، مطلع کیے بغیر وہ اچانک سے جلا وطنی قبول کرنے پہ تیار ہو گئے تھے۔ 30 افراد شریف خاندان کے 100 سوٹ کیسوں سمیت جو ہے وہ پاکستان سے سعودی عرب منتقل ہو گئے تھے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب جہاز ان کو خصوصی سعودی طیارہ ان کو لینے کے لیے موجود تھا تو اس وقت محترمہ کلثوم نواز مرحومہ سے ٹھیک ہے ان سے سوال پوچھا گیا کہ آپ لوگ باہر جا رہے ہیں، سنا ہے آپ لوگوں کی ڈیل ہو گئی ہے، تو انہوں نے اس وقت بھی انکار کر دیا تھا کہ یہ ایجنسیوں کی افواہیں ہیں، ہمارے مخالفین کی افواہیں ہیں اور ان باتوں میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ اور اس کے 1-2 گھنٹے بعد جو ہے پھر بریکنگ نیوز چلنا شروع ہو گئی تھی۔ تو جیسے تیسے کر کے یعنی کہ غوث علی شاہ جیسے لوگ جو بڑے سینئر لوگ تھے اور جو جیلوں میں قید تھے، جاوید ہاشمی جیسے لوگ، تو ان لوگوں کو بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا، نہ ان کو آزاد کرانے کی جو ہے نا کوشش کی گئی، بلکہ خود اپنی جان خلاصی میں ہی ان لوگوں نے عافیت سمجھی۔ مقصد اس بات کا یہ ہے ناظرین کہ وہ دور بھی جیسے تیسے کر کے انہوں نے گزار دیا اور اس وقت ایک کاف لیگ جو ہے وہ وجود میں آ گئی، پرویز الہی، چودھری برادران یہ الگ ہو گئے۔ اب ناظرین صورتحال یہ ہے کہ مریم نواز کی وجہ سے مسلم لیگ نون کو جو ہے نا اس سے بھی شدید ترین جو ہے نا مشکلات کا سامنا ہے۔ ایک تو عمران خان صاحب نے جو موقف لیا تھا، کسی بھی سٹیج پہ کسی بھی لمحے پہ انہوں نے کمزوری کا اظہار نہیں کیا، کسی بھی سٹیج اور کسی بھی لمحے جو ہے نا عمران خان صاحب نے کمپرومائز نہیں کیا، اپنے موقف پہ وہ ثابت قدم رہے۔ تو ایک تو ان کا سٹینڈ جو تھا وہ بہت فرم تھا، مستقل مزاجی کے ساتھ جو ہے عمران خان صاحب نے ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا، کمپرومائزز نہیں کیے، NRO نہیں دیا۔ تو ایک تو وجہ یہ تھی، تو اس کی وجہ سے نون لیگ جو ہے نا اسٹریٹجیز تبدیل کرتی رہی، حکمت عملیہ تبدیل کرتی رہی۔ کبھی نواز شریف نے شہباز شریف کو آگے کر دیا، کبھی مریم نواز کو آگے کر دیا، کبھی خود تقاریر کر دی اور الزامات لگانا شروع کر دیے ریاستی سیکیورٹی اداروں کے سربراہان پہ۔ تو مختلف اسٹریٹجیز اڈاپٹ کرتے رہے۔ اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ نون لیگ میں ٹوٹ پوٹ کے خدشات موجود ہیں، ٹوٹ پوٹ کے خدشات موجود ہیں۔ 2-3 دن پہلے منصور علی خان کا آپ تجزیہ سن لیں، میری بات چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، جو کہ ان کے انتہائی اہم ترین لوگوں میں شمار کیے جاتے ہیں اور مریم نواز تک براہ راست ان کی رسائی ہے، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اگر اس بات میں بھی کوئی شک کرتا ہے تو اپنے علاج ہی کرا سکتا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کے جو سینئر لیڈر، نون لیگ کی اگر یہ حالت رہتی ہے تو نون لیگ کے لوگ ان کو ٹکٹ ہولڈر نہیں ملیں گے بھائی۔ ایک MNA کی سیٹ کے لیے آپ بتائیے کہ کروڑوں روپے کے اخراجات آتے ہیں، کروڑوں روپے کے اخراجات آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ پیدر پین کو شکست ہو رہی ہے کنفیوژن کی وجہ سے، کبھی ایک بیانیہ کبھی دوسرا بیانیہ، کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی ان لوگوں کو۔ تو کوئی ٹکٹ ہولڈر ان کو نہیں ملے گا۔ ایک شخص مثال کے طور پہ میں ہوں اور مجھے پتا ہو کہ میں نے 5-10 کروڑ روپے لگانے ہیں اور اس کے باوجود بھی میں نے ہار جانا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا میرا دماغ خراب ہے کہ میں 5-10 کروڑ روپے بھی لگاؤں اور مجھے یقین ہو کہ میں نے ہار جانا ہے؟ کیونکہ مریم نواز کی وجہ سے، بیانیے کی وجہ سے اب دڑا دڑ جو ہے یہ مختلف جگہوں پہ ہارتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہیں۔ یعنی عمران خان صاحب کے دور میں جو ہے نا نون لیگ کو پرویز مشرف سے بھی زیادہ مشکلات کا سامنا ہے، ٹوٹ پوٹ کا سامنا ہے، اور ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کریں تو کریں کیا۔ اور ٹاپ سینئر لیڈرشپ جو ہیں انہوں نے خود کو لا تعلق کر دیا ہے ناظرین۔ کئی سینئر لیڈرشپ ایسے ہیں جنہوں نے خود کو لا تعلق کر دیا، وہ کیمپین نہیں چلا رہے، ایکٹیولی پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے کیمپین میں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ دڑا دڑ جو ہے ہمیں نقصان ہو رہا ہے اور دڑا دڑ ہم ہار رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ انتہائی اضطرابی کیفیت ہے۔ اس لیے مریم نواز صاحب کے بارے میں جو ہے نا شکایات دی گئی ہیں کہ ان کو کچھ عرصے کے لیے سائیڈ لائن کر دیں، سائیڈ پہ کر دیں، منظر عام سے غائب کر دیں، ٹھیک ہے، اور ٹیک اوور کرنے دیں شہباز شریف صاحب کو۔ لیکن اولاد کی وجہ سے، وہ کہتے ہیں نا قرآن مجید میں ہے کہ اولاد ایک فتنہ ہے، ایک آزمائش ہے۔ نواز شریف صاحب نے اپنی پارٹی کو اس سٹیج پہ لے آئے ہیں کہ کہا یہ جاتا ہے
بلکہ نون لیگ کے سینئر لیڈرشپ کی طرف سے کہا جا رہا ہے اندرون خانہ کہ نون لیگ خود اپنے اندر جو ہے نا کاف لیگ بن جائے گی، ٹھیک ہے، کاف لیگ بن جائے گی اگر یہی صورتحال رہی. یعنی what does that mean؟ مطلب یہ ہے کہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی ان کو، کرنا ہے تو کرنا کیا ہے، کرنا ہے تو کرنا کیا ہے، کوئی سمت نہیں ہے، کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، کوئی کنفیوژن کی انتہا ہے. نواز شریف صاحب اپنے ضد پہ اڑے ہوئے ہیں، لیکن پارٹی جو ہے نا تتر بتر اور تقسیم کا شکار ہو رہی ہے اور پیدر پہ شکستوں سے دو چار ہو رہی ہے. بڑی مشکل صورتحال ہے نون لیگ کے لیے، اور یہ سب کچھ ڈیفینیٹلی اگر عمران خان صاحب کمپرومائزز کر لیتے، نرمی کا اظہار کر لیتے تو یہ حالات پیش نہ آتے. اب ان کے جو ہے نا سینئر لیڈرشپ بھی بہت کچھ سوچنے پہ غور کر رہے ہیں، کشتی میں سے چلانگ لگانے تک کا سوچ رہے ہیں الیکشن کے قریب جو ہے نا، کیونکہ وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ کروڑوں روپے لگائیں اور اس کے باوجود بھی وہ ہار جائیں. تو یہ ایک صورتحال تھی ناظرین. دوسرا یہ ہے کہ رانا ثناءاللہ صاحب کو تو آپ جانتے ہوں گے، حبیب اکرم صاحب کے پروگرام میں وہ شریک تھے. تو سیالکوٹ الیکشن کے حوالے سے آپ دیکھ لیں نا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہے تو وہ ہے، دھاندلی ہو گئی، ایک کلچر ڈیولپ ہو گیا نا کہ ہر جگہ پہ یہی نعرہ الاپنا ہے کہ جی دھاندلی ہو گئی. تو رانا ثناءاللہ صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی. انہوں نے کہا کہ ہم نے جو ہے نا پی ٹی آئی کا امیدوار جو تھا وہ تگڑا کینڈیڈیٹ تھا، ٹھیک ہے، تگڑا کینڈیڈیٹ تھا، اور ہم نے جو ہے نا کیمپین اس طرح نہیں چلائی جس طرح چلانی چاہیے تھی. ہم سمجھ رہے تھے کہ چونکہ ان لوگوں نے تو 40 سالوں سے وہاں جیتے رہے ہیں تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم آسانی سے کے ساتھ جیت جائیں گے. تو رانا ثناءاللہ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں جو ہے نا اوور کانفیڈنٹ ہو گئے تھے، ہمیں جتنی محنت کرنی چاہیے تھی حلقے میں ہم نے وہ محنت نہیں کی، ہم نے کیمپین کو مؤثر انداز سے چلانا تھا، یہ ایک فیکٹر تھا جس کی وجہ سے ہم ہار گئے ہیں. یعنی کہ وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ تگڑا تھا اور اس لیے ہم ہار گئے. تو یہ بھی عمران خان صاحب کے سامنے ایک قسم کا اعتراف شکست کرنا ہے، اور یہ الفاظ کبھی کبھار سچ جو ہے زبان پہ آ ہی جاتا ہے. گو کہ وہ ڈنڈی پیر ضرور مارتے ہیں درمیان میں کہ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی بھی تھا تو یہ تھا تو وہ تھا، لیکن بہرحال انہوں نے کہا کہ یہ ایک مین ریزن تھی سیالکوٹ میں ہمارا جو الیکشن ہے وہ ہارنے کی. تو یہ صورتحال تھی ناظرین. اوورال اس حوالے سے دونوں خبروں کے حوالے سے آپ لوگوں کو انفارم کرنا ضروری تھا، اور دیکھتے ہیں کہ کیا فردر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس حوالے سے. لیکن مریم نواز صاحبہ کو فی الحال سائڈ لائن کر دیا گیا ہے پارٹی کے سینئر لیڈرشپ کے تحفظات کی وجہ سے، کیونکہ ڈیفینیٹلی جب ٹکٹ ہولڈر آپ کو نہیں ملیں گے اور آپ کاف لیگ بن جائیں گے تو پھر آپ نے 2023 کا الیکشن کیسے جیتنا ہے، غلطی آپ کی اپنی ہوں گی، اور پھر آپ الزام لگائیں گے کہ خلائی مخلوق نے ہمیں ہروا دیا ہے. اس طرح کے پھر الزامات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، حالانکہ اپنی اداؤں پہ غور نہیں کیا جاتا. ناظرین آج کی اس ویڈیو میں فی الوقت اتنا ہی. وقتاً فوقتاً آپ سے نشست کا اہتمام ہوتا رہے گا. آپ سب لوگ مجھے اپنی دعاؤں میں خصوصی طور پہ یاد رکھیے گا. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.